جو سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے میں یہ رکھتا ہوں کہ ادھر بجٹ پیش کیا، ادھر ہمیں لگ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے سرنڈر کیا گیا کہ بھائی مشکلات ہیں، جو کچھ بتا رہے ہیں بہت زیادہ گراؤنڈ ریالٹی سے وہ مطابقت نہیں رکھتی، باتیں مطابقت نہیں رکھتی اس سے۔ یہ بتائیے گا کہ 5% گروتھ کے ساتھ آپ کی 6% گروتھ، ان کی 5% گروتھ، یہ کیسے یہ ٹارگٹس اچیو کریں گے جو ٹارگٹس یہ اپنے بجٹ کے اندر کلیم کر رہے ہیں؟ کس طرح یہ ممکن ہوگا؟ کیونکہ کئی ٹارگٹس آپ لوگ بھی میٹ نہیں کر سکے، جیسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، انفلیشن تھی ڈیو ٹو سم ریزنز۔ یہ کیسے ہوگا حکومت کی طرف سے؟ کس طرح امپلیمنٹ ہو سکے گا بجٹ؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں، اس کا جواب جو ہے وہ مفتاح کے جواب کے اندر پوشیدہ تھا۔ انہوں نے دو چیزیں کہی۔ انہوں نے کہا کہ میں ریونیو ٹارگٹ جو ہے وہ پورا کر لوں گا، لیکن مہنگائی کا جو نمبر اس کے اندر دیا ہوا ہے اس کے اوپر میں اتنے مصدقہ طریقے سے نہیں کہہ سکتا کہ مہنگائی صرف اتنی ہی رہے گی۔ 11.5% کا انہوں نے کہا ہوا ہے، جو بذات خود ایک بہت اونچی سطح ہے مہنگائی کی، افراط زر کی شرح کی۔ گروتھ ان کو بھی پتا ہے 5% نہیں ہونے والی، جس طریقے سے بریک لگائی بھی ہے اور بالکل ہینڈ بریک کھینچ دی ہے گاڑی کو روکنے کے لیے، اس کے اثرات تو ابھی سے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ مئی کے مہینے کے اندر سیمنٹ کی جو سیل ہے وہ 16% گری۔ اب آپ کہیں گے یہ تو صرف ایک چیز ہے، لیکن سیمنٹ کی سیل 16% گرنے کا مطلب ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس نے بیٹھنا شروع کر دیا ہے، اور 30% انڈسٹریز سے زیادہ جو ہیں، 30 صنعتوں سے زیادہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں کنسٹرکشن کے ساتھ۔ تو یہ ایک بہت بڑے صنعتی سیکٹر جو ہے اس کے اندر تیزی سے کمی آنی شروع ہو گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں کے اندر سب سے بڑا روزگار کا ذریعہ جو ہے وہ بھی کنسٹرکشن ہے، تو بے روزگاری بھی اس سے بڑھنے والی ہے۔ یہ تو ان کو پتا ہے کہ گروتھ کا ٹارگٹ 5% لکھنے کو لکھ دیا، وہ ہوگا نہیں۔ وہ کیوں کہہ رہے ریونیو کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 11.5% جو انہوں نے مہنگائی کی شرح بتائی ہے، یہ 11.5% نہیں ہوگی، 24% پہ ہوگی، 25% پہ ہوگی، 20% سے اوپر ہوگی۔ وہ 20% سے اوپر جانی ہے، اور اس لیے ان کا ریونیو ٹارگٹ پورا ہو جائے گا، بیکاز جب مہنگی چیزیں بکیں گی تو اس پہ سیلز ٹیکس جب لگے گا تو زیادہ پیسہ، اور روپی ڈی ویلیو ہوگا تو اس سے ان کو جو ہے روپیہ جو ہے وہ تیزی سے، وہ 4-5% کی بات کر رہے ہیں، صرف پچھلے 3 ماہ کے اندر 24 روپے قدر میں کمی آئی ہے روپے کی۔ تو 3 ماہ کے اندر تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی 12-13% جو ہے ڈی ویلیویشن ہو گئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسے پیریڈ آئے ہیں جہاں اتنی تیزی سے روپے کی قدر کے اندر کمی آئی ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس میں ان کا کیا قصور ہے اور کیا ان کا نہیں۔ جس طرح آپ نے بتائی پچھلے سال کے، اگر آپ تحریک انصاف کا یہ سال تھا، زیادہ تر 9 ماہ جو ہیں ہمارے حکومت کے گزرے، اس میں اچھا کیا ہوا؟ جو ہم نے معیشت کی گروتھ ہم نے کہا تھا 4.8% ہوگی، وہ 6% تک پہنچ گئی۔ صنعتوں کی گروتھ زیادہ ہوئی، بڑی صنعتوں کی 10% سے بھی زیادہ گروتھ ہوئی۔ زراعت کی فصلوں نے ریکارڈ قائم کر دیے، ترسیلات نے ریکارڈ قائم کیے، برآمدات نے ریکارڈ قائم کیے۔ سو بہت ساری اچھی چیزیں ہوئی۔ کیا 2 چیزیں اچھی نہیں ہوئی؟ ایک یہ کہ بیرونی خسارہ جو ہے وہ زیادہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ مہنگائی کی شرح جو ہے، افراط زر کی شرح جو ہے وہ ٹارگٹ سے اوپر رہی۔ دونوں کی ایک ہی وجہ تھی، بین الاقوامی منڈی میں جو کموڈیٹیز کی، جو اشیاء کی قیمتیں کو اضافہ ہوا، اس کا اثر آپ نے یہاں پر دیکھا۔ لیکن کیونکہ عمران خان عوام کے پاپولر مینڈیٹ، مقبولیت کی بنیاد کے اوپر اپنی حکومت کر رہے تھے، ان کا واحد اثاثہ جو تھا وہ عوام کا مینڈیٹ تھا، تو اس لیے انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ عالمی منڈیوں میں جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کو جہاں تک ممکن ہو سکے پاکستان کے عوام کو اس سے بچایا جا سکے۔ اس لیے مہنگائی بڑھی، لیکن اس حد تک نہیں بڑھی جتنی عالمی منڈیوں میں قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ جب حکومت آئی تو 2 انہوں نے کام کیے۔ ایک تو انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے IMF کے سامنے، انہوں نے کہا حضور مائی باپ، کیونکہ بیرونی مداخلت سے وہ حکومت بدل دیتے ہیں باہر والے، تو اس لیے جو وہ کہتے ہیں ان کی بات ماننا شروع کر دو۔ 30 روپے پیٹرول حاضر جناب، 30 روپے مزید پیٹرول حاضر جناب، ابھی مزید آگے پیٹرول یہ بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا اسد صاحب، جی آپ مکمل کر لیں، میں نے پھر ایک سوال اور کرنا ہے۔ میں تقریباً مکمل ہی کہہ چکا تھا۔ دوسری چیز جو کی، جو تحریک عدم اعتماد آتے ہی جو غیر یقینی فضا پیدا ہوئی، جو منڈیوں کے اندر ایک کاروباری طبقوں کے اندر غیر یقینی فضا پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے یہ جو آپ کے ریزروز گرنے شروع ہوئے، اس کی وجہ سے آپ کا روپے کی قدر نیچے آنی شروع ہوئی۔ سر یہ تو پولیٹیکل انسرٹنٹی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے نا، آپ کی حکومت، کسی کی بھی حکومت جاتی تو یہی نتیجہ نکلتا، جو کہ ایک ہوتا ہے مارکیٹ کا کانفیڈنس جو ہے وہ ہل جاتا ہے۔ اب ایک کلیم وہ آپ پہ یہ ڈالتے ہیں کہ IMF کے ساتھ جو معاہدے کیے ہوئے تھے انہوں نے، وہ معاہدے یہ پورے نہیں کر رہے تھے، جو ڈیل کر کے آتے تھے، جو سائن کر کے آتے تھے، جو بات کر کے آتے تھے، یہ ان چیلنجز کو میٹ نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ کرنے والا تھا۔ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔
اگر آئی ایم ایف کے پیکج سے پلان سے ہم باہر رہتے ہیں تو پھر سٹیبلائزیشن کیسے آئے گی؟ باقی ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ہم نے دنیا سے کوئی لون لینا ہوتا ہے، پیسے لینے ہوتے ہیں، وہ کیسے لیں گے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی تو وہ ایشو، اور جب انہوں نے دیکھا کہ حکومت ڈگمگا رہی ہے تو پیٹرولیم پرائسز بھی روکنا شروع کر دی، انفلیشن بھی کنٹرول کر لی، دوسری چیزوں کو بھی کنٹرول کر لیا. وہ کہتے ہیں اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل خراب یہ کر دیتے تو ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جاتا، سری لنکا والی پوزیشن ہو جاتی. اچھا، میں کوشش کرتا ہوں زیادہ اعداد و شمار میں نہ جاؤں، لیکن بالکل ٹھیک ہے، میں بھی چاہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑا سا عام فہم طریقے سے لوگوں کو لگے. جی لیکن اس سوال کے جواب میں مجھے آپ کو کچھ ضرور بتانا پڑے گا. دیکھیں، بڑا آسان ٹیسٹ ہے. اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کھولیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اسد عمر سچ بول رہے ہیں کہ نہیں. جون 2018 یعنی تحریک انصاف کی حکومت، جولائی میں الیکشن ہوا 2018 میں، تو یہ آخری ماہ ہے جس کے میں نمبر آپ کو بتا رہا ہوں. 9.7 ارب ڈالر پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس. 9.7 ارب ڈالر. جس دن تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو تھے وہ 16.5 ارب ڈالر سے زیادہ تھے اسٹیٹ بینک کے جو ذخائر موجود تھے. یعنی تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے 3.5 سال، 4.25 سال کے اندر زر مبادلہ کے ذخائر کے اندر کتنا، تقریباً 7 ارب ڈالر کا اضافہ کیا. ملک بینکرپٹ نہیں ہونے جا رہا تھا. آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہمارا 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا، 1.5 سال سے سسپینڈڈ تھا. ریزرو جو ہیں وہ 7 ارب ڈالر بڑے ہوئے تھے. ہوا کیا، جب سے عدم اعتماد کی تحریک آئی اب ہم کیوں جا رہے ہیں بینکرپسی کی طرف؟ وہ تمام 4.25 سال کے اندر جو اضافہ کیا گیا تھا وہ تمام کا تمام اضافہ 3 ماہ کے اندر اڑ گیا، بلکہ آج ہم اس سے بھی 500 ملین ڈالر کی نیچے کی سطح پہ ہے. تو بالکل آپ مفتاح اسماعیل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مفتاح اسماعیل 4.25 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا. یہ نہیں تھا کہ 1-2 مہینے میں ہم نے کوئی جادو کی چھڑی لگائی. 4.25 سال میں ہم نے زر مبادلہ کے ذخائر میں 7 ارب ڈالر سے زیادہ کا اضافہ کیا، جس میں زیادہ تر جو عرصہ تھا اس میں ہم آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں تھے. ہمارا فنکشنل پروگرام نہیں تھا آئی ایم ایف کا. سر اب یہ مفتاح بھائی وزیر خزانہ کا، جمہوری حکومتوں کا کام ہوتا ہے وہ فیصلے کرنا جو عوام کی بہتری کے لیے ہو. اس عوام کی بہتری کے لیے اگر آپ کو آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ استعمال کرنا چلے، پڑھے تو ضرور کر لیجئے، لیکن آپ کا مقصد منتہا آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. اسد صاحب، اب میں ذرا چونکہ ٹائم شارٹ ہے، میں چاہتا ہوں زیادہ سوال آپ کے سامنے رکھ دوں. اب وہ ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے فورن ریزروز دیکھ لیں آپ، اس سے کدھر ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کے کانٹریکٹس کو آنر نہیں کر رہے تھے، آپ سن نہیں رہے تھے ان کی بات، اپنے پولیٹیکل گین کی وجہ سے، اس وجہ سے ہوا. ورنہ اگر یہ آئی ایم ایف کے ساتھ اکارڈنگلی چیزیں جا رہی ہوتی تو اس وقت یہ برڈن نہیں ہوتا. لیکن اس بحث سے ذرا نکل کے یہ جو پیٹرولیم لیوی والی بات ہے، وہ ابھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ دنیا میں اب آگے جا کے اگر گریں گی تو پھر ہم جو ہے وہ لیوی ہمیں نہیں بڑھانی پڑے گی، پھر یہی جو پرائسز ہیں ہم اسی کو ایڈجسٹ کر دیں گے. ایکسپیکٹیشنز پر سارا کا سارا بجٹ انہوں نے بنایا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو ویسا ہو جائے گا، اگر ویسا، اور وہ کہتے ہیں بجٹ بنتا بھی اسی پہ ہے. لیکن ابھی جتنے ظاہر انٹرنیشنل کوئی رپورٹس جو آ رہی ہیں اس سے کوئی ایسا لنک نہیں مل رہا کہ شاید پیٹرولیم پرائسز نیئر فیوچر میں نیچے جائیں گی. تو یہ کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ اور وہ کہتے ہیں اگر نہیں ہوگی تو کیا وہ پھر ہم بڑھا دیں گے، ہمارے پاس اور کیا راستہ ہے، ہم نے ڈیفالٹ کرنے سے ملک کو بچانا ہے. دوسرا، پیٹرولیم کی جو مین ریزن ہے ابھی جو دکھ رہی ہے وہ ڈیمانڈ سے زیادہ یہ کہ سپلائی جو ہے وہ رک چکی ہے ڈیو ٹو وار، یوکرینین وار، رشین وار، اور بھی کچھ اس کے فیکٹرز ہیں. تو آنے والے دنوں میں تو پھر صرف مہنگائی ہی مہنگائی دیکھنی ہے عوام نے، تباہی دیکھنی ہے، بربادی دیکھنی ہے، کیونکہ اگر پیٹرول مزید 30 روپے مہنگا ہوگا تو پھر یہ کہاں کھڑے ہوں گے. اور آپ پلاننگ کے منسٹر رہیں، ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ اگر ان کے فگر کو بھی ہٹا دیں اور جو پروجیکشن ہے اس فگر کو بھی ہٹا دیں انفلیشن کے، ایک عام بندے کی زندگی پہ کتنا فرق پڑنے والا ہے اگر مہنگائی اس اوسط سے آگے جاتی ہے؟ دیکھیں، میں 2-3 آپ نے سوال کر دیے. پہلی بات تو یہ کہ کیا تیل کی قیمتوں کے اندر کوئی آگے کمی ہونے والی ہے، کہ اگر بات اس پہ آ گئی، جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جے گل ساڈے تے ہی آ گئی تو ہاری مان لئیے، تو اب وہ اس امید کے اوپر آ گئے ہیں کہ اگر قیمتیں کم ہو گئی تو شاید ہم اس سے بچ جائیں. لیکن بدقسمتی سے اس وقت کی جو پیشن گوئی ہے، لیٹسٹ جو رپورٹ آئی ہے دنیا کے سب سے زیادہ جو معتبر ایکسپرٹس ہیں ان کی طرف سے، تیل کی قیمت میں مزید اضافہ ہے. اچھا، اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے بھائی جو ساری دنیا کر رہی ہے، جو آپ کا ہمسایہ کر رہا ہے، جو یورپی ممالک کر رہے ہیں، کہ اس وقت روس سے تیل سستا مل رہا ہے، آپ روس سے تیل لیں. اور وہ جو بوجھ عوام کے اوپر آپ ڈالتے چلے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کے بیرونی آقا ناراض نہ ہو جائیں، وہ ان کی خوشنودی کے بجائے اگر آپ عوام کی خوشنودی کے لیے فیصلے کریں گے تو آپ کو تیل نسبتاً سستا مل جائے گا اور آپ کو اتنا برڈن نہیں اتنا بوجھ نہیں ڈالنا پڑے گا عوام پہ. تیسری چیز وہ کہہ رہے ہیں میں بینکرپٹ نہیں ہونے دوں گا.
भाई ये जरा बजट उठा के देख लीजिए, इन्होंने जो प्रेजेंट किया है इसमें सब्सिडी कोई नहीं है। अगर कोई सब्सिडी ना हो और कोई टैक्स की आमदनी ना हो तो हम ये मान जाएं कि जो बैनुल अक़वामी मंडी में हो रहा है वो मिफ्ता इस्माइल बेचारे क्या करें, वो पास ऑन कर देते हैं। और यहां तक मैं बिल्कुल उनके साथ हूं कि भाई जेब से तो नहीं दे सकता, वो भी अवाम का ही पैसा है ना, सब्सिडी कहां से आएगी। लेकिन जनाब इस बजट के अंदर 100 अरब नहीं, 200 अरब नहीं, 750 अरब रुपए का सिर्फ पेट्रोलियम लेवी शामिल है। 750 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी टैक्स है जो पाकिस्तान के अवाम से इन्होंने इकट्ठा करना है। सब्सिडी की कौन बात कर रहा है भाई? यहां पे तो जो इतना पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टैक्सेशन का बोझ। अब मुझे ये बताइए, ये आम फहम की बात है, जब कीमतें ऊपर जा रही हो तो लोगों की कुव्वत बर्दाश्त पहले ही मुश्किल में आई हुई होती है, क्या वो वक्त होता है कि आप मजीद टैक्स बढ़ा दें? लेकिन 625 अरब तो आपने भी टारगेट सेट किया था ना, लेकिन 150 से ज्यादा नहीं कर सके थे आप। जनाब वही तो मैं बात कर रहा हूं ना, पॉसिबल नहीं उस वक्त वो टारगेट जो किया गया उसके बाद आलमी मंडी में कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। जब कीमतें बढ़नी शुरू हो गई तो इमरान खान ने फैसला किया मैं अवाम पर बोझ नहीं डालूंगा, तो जितना मेरे पास टैक्स के अंदर गुंजाइश मौजूद है मैं वो बकिया पैसा जो है वो टैक्स की गुंजाइश पूरा करूंगा। और ये मैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुका हूं, एक ऐसा वक्त आया था जहां 0 पेट्रोलियम लेवी था और सेल्स टैक्स ना होने के बराबर था।